السلام علیکم دوستو، آج ہم باچا خان یعنی خان عبدالغفار خان کی زندگی اور ان کے حیرت انگیز کارناموں کے خوبصورت سفر پر نظر ڈالیں گے۔ خان عبدالغفار خان باچا خان کے نام سے مشہور تھے اور فخر افغان کہلاتے تھے۔ وہ برطانوی راج کے خلاف پختون آزادی کے کارکن تھے اور اپنی زندگی بھر امن پسندی اور عدم تشدد کی مخالفت کے لیے مقبول ایک روحانی اور سیاسی رہنما تھے۔ وہ برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ خان عبدالغفار خان پختون سیاسی رہنما کی ایک مشہور شخصیت ہے جنہوں نے برطانیہ کے دور میں انسانی آزادی کے فلسفے کا پرچار کیا۔ خان عبدالغفار خان 6 فروری 1890 کو اتمازی چارسدہ کے علاقے اشنگر میں پیدا ہوئے۔ وہ زمینداروں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ابتدائی عمر سے ہی سماجی انصاف کا شدید احساس رکھتا تھا۔ باچا خان اپنے ہم عصر سیاسی رہنماؤں میں قائد اعظم سے 14 سال، مہاتما گاندھی سے 21 سال اور نہرو سے 1 سال چھوٹے تھے۔ باچا خان نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی، جبکہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے مشن ہائی اسکول پشاور میں بھی تعلیم حاصل کی۔ باچا خان کچھ وقت انگریز فوج کا حصہ بھی رہے، لیکن ایک برطانوی آفیسر کے پختونوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور نسل پرستی کی وجہ سے انہوں نے فوج کی نوکری چھوڑ دی۔ ان کا مقصد ایک آزاد، متحد اور سیکولر ہندوستان کی تشکیل تھا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے 1920 کی دہائی میں خدائی خدمتگار قائم کی، جسے ریڈ شرٹس یعنی سرخ پوش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تنظیم نے 1 لاکھ سے زیادہ ارکان کی خدمات حاصل کی اور برطانوی زیر کنٹرول فوج اور پولیس کی سخت مخالفت کی۔ خان عبدالغفار خان نے اپنے کارکنان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایسا ہتھیار دینے جا رہا ہوں جس کا پولیس اور فوج بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ ہتھیار صبر اور تقویٰ ہے، زمین کا کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 23 اپریل 1930 کو ڈانڈی مارچ کے احتجاج کے دوران انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ خدائی خدمتگار پشاور کے قصخانے بازار میں جمع ہوئے۔ برطانوی حکومت نے اپنے فوج کو غیر مسلح کارکنوں کو ہجوم پر گولی چلانے کا حکم دیا، جس میں تقریباً 200 سے 250 کارکنوں کا قتل کیا گیا۔ ہجوم نے باچا خان کی تربیت کے مطابق کام کیا اور گولیوں کا سامنا کیا۔ باچا خان نے مہاتما گاندھی کے ساتھ غیر منقطع قریبی اور روحانی دوستی قائم کی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ 1967 میں انہیں جواہر لال نہرو ایوارڈ برائے بین الاقوامی تفہیم اور 1987 میں بھارت رتن ہندوستان کا سب سے بڑا شہری اعزاز ملا۔ ہڑتالوں، سیاسی تنظیم اور عدم تشدد کی مخالفت کے ذریعے خدائی خدمتگار کچھ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور صوبہ سرحد کی سیاست پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ان کے بھائی ڈاکٹر خان عبدالجبار خان ڈاکٹر کے نام سے مشہور تھے۔ خان عبدالجبار خان نے تحریک کی سیاسی شعبے کی قیادت کی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے۔ 1947 کو محمد علی جناح نے ان کو برطرف کر دیا۔ 1947 پاکستان کی تخلیق کے بعد بھی باچا خان نے اپنی سیاست کو جاری رکھا اور اپنی اصولوں کی بنیاد پر عوام کی خدمت کی۔ انہوں نے شدید مخالفت اور رکاوٹوں کا سامنا کیا، لیکن پشتونوں کی شعور کو منظم اور بیدار کرنے کے لیے سخت محنت کی۔ 1915 سے 1918 تک باچا خان نے خیبر پختونخوا کی تمام آبادی اضلاع میں 500 گاؤں کا دورہ کیا۔ اس کی وجہ سے وہ باچا خان یعنی سرداروں کا بادشاہ کے طور پر پہچانا گیا۔ باچا خان اور خان عبدالولی خان نے عدم تشدد کے فلسفے پر کاربند رہتے ہوئے جمہوریت کے لیے جو پرامن جدوجہد کی، وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ اور خاص طور پہ جو جنرل ایوب خان کا دور آمریت تھا، اس دور میں محترمہ فاطمہ جناب نے جب جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا تو باچا خان اور ولی خان دونوں قائد اعظم کی بہن کے ساتھ کھڑے تھے اور قائد اعظم کی بہن کے خلاف جو دھاندلی اور دھوس کا رویہ اختیار کیا گیا، اس کے خلاف باچا خان اور ولی خان نے جو کردار ادا کیا، اس پر ہر پاکستانی فخر کرتا ہے۔ 1931 میں انہیں صدارتی عہدے کی پیشکش ہوئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایک صفائی ہوں اور خدائی خدمتگار ہوں اور صرف خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی شدید مخالفت کی۔ کچھ سیاسی شخصیات نے ان پر مسلم مخالف ہونے کا الزام لگایا اور 1946 میں ان پر جسمانی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں انہیں پشاور کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ تقسیم سے صرف 7 ہفتے قبل 21 جون 1947 کو بنوں میں ایک جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں باچا خان کے خدائی خدمتگار کے کارکن، قبائلی سردار اور مرزا علی خان اراکین صوبائی اسمبلی شامل تھے۔ جرگے نے پختونستان کی قرارداد کا اعلان کیا، جس میں پختونوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست پختونستان کا مطالبہ کیا گیا۔ تاہم برطانوی راج نے اس مطالبے کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ باچا خان نے 8 مئی 1948 کو پاکستان کے پہلے قومی اپوزیشن پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کا نام پاکستان آزاد پارٹی تھا۔ تاہم وہ مشکوک رہے اور نئی حکومت کے تحت 1945 سے 1948 تک بغیر کسی الزام کے گھر میں نظر بند رہے۔ آزادی کے موقع پر اس نے دوبارہ اسمبلی فلور پر تقریر کی اور اس بار بابڑہ میں اپنے پیروکاروں کے قتل عام کی مذمت کی۔ خان عبدالغفار خان کے عدم تشدد کی سیاست اور فلسفے کو جتنا عام کرنے کی آج ضرورت ہے، شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج اگر اس خطے میں امن کی کوئی کنجی ہو سکتی ہے تو وہ عدم تشدد کا فلسفہ اور عدم تشدد کی سیاست ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس خطے میں خان عبدالغفار خان ہی اس عدم تشدد کے فلسفے کے علمبردار اور بانی ہے۔
बादशाह खान को 1948 से 1956 के दरमियान 1 यूनिट स्कीम की मुखालफत करने पर कई बार हिरासत में लिया गया। 1958 में उनके साथ मसाइल हल करने की कोशिश की और उनके भाई के कत्ल के बाद हुकूमत ने उन्हें वजारती ओहदे की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ये पेशकश कबूल नहीं की और वो 1957 तक जेल में कैद रहे और 1964 में उनकी बीमारी ने उन्हें आज़ादी तक पहुंचा दिया। सितंबर 1964 में पाकिस्तान के आला हकाम ने उन्हें अपने इलाज के लिए बरतानिया जाने का इजाजत दिया और वो जलावतनी के लिए अफगानिस्तान चले गए और दिसंबर 1972 में जलावतनी से वापस आए। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने उन्हें नवंबर 1973 में मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया और भुट्टो की हुकूमत को बदतरीन अमरियत करार दिया। उनके आबाई शहर पेशावर में उनके नाम से एक एयरपोर्ट बनाया गया जिसका नाम बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। जनवरी 1988 को बादशाह खान पेशावर में इंतकाल हुआ और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें जलालाबाद अफगानिस्तान में दफन किया गया। उस वक्त अफगानिस्तान जलालाबाद में सख्त जंग जारी थी, लेकिन दोनों फरीकैनों ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। उनकी मौत के बाद भी उन्होंने अदलिया, अमन और तालीम के लिए वसीहती की जो आज भी उनके उसूलों को जिंदा रखती है। बादशाह खान एक अजीम रहनुमा जिसने अपनी जिंदगी के जरिए मुसलमानों की इज्जत और इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। उनकी कहानी हमें आज़मत के रास्ते पर चलना सिखाती है। तो जी दोस्तों, आप लोगों को बादशाह खान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान की कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।